بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ کل کے سبق میں کتاب الصوم سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں ایک طویل عبارت کا ترجمہ کیا گیا تھا جس کی تشریح باقی ہے۔ آج کے سبق میں اس طویل عبارت کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ روزے کے اقسام اور ان میں نیت کی مشروعیت کی تفصیل سے متعلق وضاحت پیش خدمت ہے۔ صاحب قدوری روزے کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 نفل، اور یہ دو قسمیں در حقیقت صوم کی 3 قسموں کو شامل ہیں، کیونکہ صوم کی کل 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل۔ لیکن چونکہ واجب بمعنی ثابت ہے اور فرض بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے گویا امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے فرض اور واجب کو ضم کر کے دونوں پر واجب کا نام لگا دیا ہے۔ پھر واجب کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہے، معین، غیر معین۔ نمبر 1 معین، نمبر 2 غیر معین۔ معین وہ قسم ہے جو کسی متعین زمانے کے ساتھ خاص ہو، جیسے رمضان اور نذر کا روزہ، اور غیر متعین وہ ہے جو کسی متعین زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے رمضان کا قضا روزہ۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالی پہلے صوم معین واجب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر صیام میں رات کی نیت معتبر ہے، اسی طرح ان روزوں میں بھی رات سے نیت کرنا جائز ہے۔ تاہم اگر کسی شخص نے رات میں صوم معین کی نیت نہیں کی اور صبح ہو گئی تو ہمارے ہاں صبح اور زوال کے درمیان کی جانے والی نیت معتبر ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں نفل کے علاوہ ہر روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے رات میں نیت نہیں کی تو صبح کو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ معتبر ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے فریقین کے دلائل سے پہلے بطور تمہید چند باتیں عرض کی ہیں جنہیں حسب بیان مصنف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت پر قرآن کریم کی یہ آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دلیل ہے۔ پھر سن 2 ہجری سے لے کر آج تک پوری امت ماہ رمضان کے روزوں کو فرض ہی سمجھ کر ادا کرتی چلی آ رہی ہے، جو رمضان کے روزوں کی فرضیت پر ایک طرح کا اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صوم رمضان کی حقانیت اور اس کی فرضیت کا منکر ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اس بدبخت پر کفر کا فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نذر کا روزہ واجب ہے، اور اس وجوب کی دلیل قرآن کریم کی آیت وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ہے، اور اس آیت سے وجوب پر وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ وَلْيُوفُوا امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا صیغہ امر کے ذریعے ایفائے نذر
ایفائے نذور کا حکم دینا نذور کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ اول یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا سبب شہر رمضان کا آنا ہے، اسی لیے تو صوم کو رمضان کی طرف منسوب کر کے صوم رمضان کہا جاتا ہے، اور نسبت و اضافت مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے۔ شہر رمضان کے سبب ہونے ہی کی وجہ سے ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزوں کا حکم بھی مقرر ہو جاتا ہے، کیونکہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار کو مستلزم ہوتا ہے، لہذا شہود شہر رمضان صوم رمضان کا سبب ہوگا، ماہ رمضان کی آمد رمضان کے روزوں کی فرضیت اور ادا کا سبب ہوگا۔ تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ اول یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا سبب شہر رمضان کا آنا ہے، اسی لیے تو صوم کو رمضان کی طرف منسوب کر کے صوم رمضان کہا جاتا ہے، اور نسبت و اضافت مضاف الیہ کے سبب ہونے کی علامت ہے۔ شہر رمضان کے سبب ہونے ہی کی وجہ سے ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے روزوں کا حکم بھی مقرر ہو جاتا ہے، کیونکہ سبب کا تکرار مسبب کے تکرار کو مستلزم ہوتا ہے۔ صاحب ہدایات چوتھی بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر دن کے روزے کا سبب وجوب وہی دن ہے، یعنی ماہ رمضان کا ہر دن ہر روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے عبادات متفرقہ کے درجے میں ہیں، کیونکہ ہر دو دن اور ہر دو روزوں کے مابین ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جاتا، یعنی رات، چنانچہ رات میں نہ تو ادا روزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لہذا اس حوالے سے رمضان کے روزے نماز کی طرح ہو گئے، اور جس طرح ہر نماز کا سبب اس نماز کا وقت ہے، اسی طرح ہر روزے کا سبب اس روزے کا دن ہے۔ وسبب الثانی فرماتے ہیں کہ دوسرے یعنی نظر معین کے روزے کا سبب خود نظر ہے، اور نیت روزے کی شرط ہے، کیونکہ روزہ ایک عبادتی عمل ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صوم کی شرائط اور اس کے دیگر مباحث و متعلقات کو آگے چل کر انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ سر دست آپ یہ سمجھیے کہ مختلف فی مسئلے میں یعنی رات میں اور زوال سے پہلے نیت کرنے میں جو ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ حدیث ہے لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، یعنی جس شخص نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے شوافع کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ حدیث میں رات سے روزے کی نیت نہ کرنے پر روزے ہی کی نفی کی گئی ہے، جس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ صحت صوم کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، اور طلوع فجر کے بعد والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نیت روزے کی طرح شرط ہے، اور اگر کسی نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تو روزے کا جزء اول فقدان نیت کی وجہ سے فاسد ہو گیا، اور جب جزء اول فاسد ہو گیا تو جزء ثانی وغیرہ تو لازماً فاسد ہو جائیں گے، کیونکہ بعد کے تمام اجزاء جزء اول پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ فاسد ہے تو ظاہر ہے کہ بعد والے اجزاء میں بھی فساد طاری ہوگا، کیونکہ مبنی علی الفاسد بھی فاسد ہوتا ہے۔
مبنی علی الفاسد بھی ضابطہ ہے، مبنی علی الفاسد بھی فاسد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نفلی روزے میں رات کی نیت نہیں کی اور پھر زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لی تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا وہ روزہ درست ہوگا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نفل میں تجزی اور تقسیم کے قائل ہیں، لہذا روزے کے جز میں نیت نہیں پائی گئی تو وہ روزہ فاسد ہوگا، اور جس جز میں نیت پائی گئی وہ درست ہوگا۔ اور چونکہ یہ معاملہ نفل کا ہے اور نفل میں تجزی جائز ہے، اس لیے بنا الفاسد علی الفاسد والی خرابی بھی لازم نہیں آئیں گی۔ ولنا، اس سلسلے میں ہماری دلیل و حدیث ہے کہ جب ایک اعرابی نے رمضان کا چاند دیکھنے کی شہادت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سنو، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بقیہ دن اپنے کچھ نہ کھائے، وہ بقیہ دن اب کچھ نہ کھائے پیے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا پیا ہے وہ روزے کی نیت کر لے۔ اس حدیث سے ہمارا طریقہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کھا لینے والوں کا تو مزید کچھ کھانے پینے سے اس حدیث سے ہمارا طریقہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کھا لینے والوں کو تو مزید کچھ کھانے پینے سے روک دیا اور نہ کھانے والوں کو روزے کی نیت کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکے تو اس کے لیے زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ ہمارا طریقہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں کھا لینے والوں کو تو مزید کچھ کھانے پینے سے روک دیا اور نہ کھانے والوں کو روزے کی نیت کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکے تو اس کے لیے زوال سے پہلے پہلے نیت کرنے اور روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ ہماری طرف سے قبیلہ اسلم والوں کے آنے پر صادر ہونے والے فرمان نبوی سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عاشورہ کے دن آئے تھے اور عاشورہ کا روزہ اس وقت فرض تھا، اور اسی فرض روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان من اکل فلیصم بقیۃ یومہ ومن لم یأکل فلیصم، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ تو بقیہ دن روزہ رکھے، اور جس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے وہ بھی روزہ رکھے رہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دن میں فرض و روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، جس سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ دن میں بھی روزہ فرض و روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر طلوع فجر کے بعد نیت نہ کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا تو پھر خواہ کیوں پورا دن بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ وما رواہ، صاحب ہدایہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے پیش کردہ حدیث لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ لا صیامہ میں لا نفی صحت کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال اور نفی فضیلت کے لیے ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رات سے روزے کی نیت نہیں کرے گا اس کا روزہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ لا صیامہ کی نفی صحت کے لیے ہے، مگر یہ اس شخص کے حق میں ہے جو دن میں یہ نیت نہ کرے کہ میرا روزہ رات سے ہے، بلکہ یہ نیت کرے کہ اسی وقت سے ہے، اور ظاہر ہے کہ شریعت میں رات سے روزہ معتبر ہے نہ کہ دن سے۔ اب اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کر سکا تو
جب وہ دن میں روزے کی نیت کرے تو یوں کرے کہ میرا روزہ تو رات ہی سے ہے، لیکن میں نیت اب کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اب سے میرا روزہ ہے، کیونکہ میں نیت بھی ابھی کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اب سے میرا روزہ ہے، کیونکہ میں نیت بھی ابھی کر رہا ہوں۔ وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ، ہماری طرف سے عقلی دلیل یہ ہے کہ رمضان اور نظر معین کا پورا دن روزے کا دن ہے، کیونکہ وہ دن روزے کے لیے متعین ہے، لہذا اس دن کے اول حصے میں مفطرات ثلاثہ سے رکنا اس نیت پر موقوف ہوگا جو یوم کے اول حصے سے مؤخر ہوں گی، لیکن دن کے اکثر حصے سے متصل ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لی تو چونکہ روزے کی نیت دن کے اکثر حصے کے ساتھ متصل ہو گئی ہے، اس لیے اول دن کا وہ امساک جو نیت سے خالی تھا وہ بھی نیت والا شمار ہوگا، اور یوں کہا جائے گا کہ پورا امساک نیت کے ساتھ متصل تھا، کیونکہ للاکثری حکم الکل کا ضابطہ مشہور و معروف ہے۔ وہذا، فرماتے ہیں کہ اول دن کے امساک کے نیت متأخرہ پر موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صوم ایک رکن ممتد دراز ہونے والا رکن ہے جس میں عادت اور عبادت دونوں کا احتمال ہے، اور عادت و عبادت کا امتیاز نیت ہی کے ذریعے ہوگا، اسی لیے اول یوم کا امساک آئندہ کی نیت پر موقوف ہوگا۔ چنانچہ اگر دن کے اکثر حصے میں یعنی زوال سے پہلے نیت کر لی گئی ہے تو سابقہ امساک بھی اسی نیت کے تحت داخل ہو جائے گا، اور جب اکثر دن میں نیت پائی جائے گی تو جانب وجود نیت کو جانب عدم نیت پر ترجیح حاصل ہوگی، اور پورا روزہ نیت والا شمار ہوگا، اور للاکثری حکم الکل والا ضابطہ اس پر فٹ ہو جائے گا، بخلاف الصلاة والحج۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔